ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چرچ کے دور کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یسوع کی عنقریب آمد کے منتظر ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم اس کے ریلے ریس کے جو 2000 سال پہلے شروع ہوئی اختتامی حصے میں ہیں۔ غور سے سنیں، ہمیں وہ جھنڈا دیا گیا ہے اور ہمیں یسوع کو دیکھتے ہوئے اچھی دوڑ دوڑنی ہے۔ اس کی آمد ثانی پر اس دوڑ کے اختتام پر ملاقات کریں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یسوع ہمارے اس دور میں کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے ان تمام واقعات کے تعلق سے جن کا ذکر بائبل میں چرچ دور کے اختتامی حصے سے ہے۔ چرچ کے دور کا اہم مقصد قوموں سے روحوں کی فصل کا اکٹھا کرنا ہے۔ اس طرح اس دور کا اہم مقصد بشارت اور دعا کے وسیلے بڑی روحوں کی فصل کو کاٹنا ہے، مطلب مکمل کٹائی۔ رومیو 11 باب میں پولس رسول کہتے ہیں، غور کریں، اسرائیل کی ناقبولیت کی وجہ سے غیر قوموں نے نجات پائی ہے۔ اس طرح 25 آیت میں اس دور کے مقصد کا تمام لوگوں اور تمام قوموں کی نجات سے ہے۔ اس لیے یہ دور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ جب غیر قومیں نجات پا جائیں گی تب یسوع کی آمد ثانی ہوگی اور وہ اٹھائے جانے کے بعد ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ پھر مصیبتوں کے دور میں خاص مقصد اسرائیلیوں کی نجات ہوگا۔ اس کے اختتام پر اسرائیل نجات پا چکی ہوگی، اس لیے اس دور کے لیے خدا کا خاص مقصد فصل کا اکٹھا کرنا ہوگا اور اس کی بدولت تمام اسرائیل کو محفوظ کیا جائے گا۔ خدا کا خاص مقصد فصل کا اکٹھا کرنا ہے، جیسا کہ یعقوب 5:7 میں جب یسوع آئے گا اس کا مقصد بڑی شادمانی کے ساتھ اس بڑی فصل کی کٹائی اور اس کو آسمان پر لے جانے کی ہے۔ اسی لیے اس کے مقصد کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہمیں انجیل کی منادی کرنا ضروری ہے۔ خدا تمام قوموں سے فصل چاہتا ہے، اسی لیے اس کے مقصد کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہمیں انجیل کی منادی کرنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ انجیل کی منادی خدا کی وہ قدرت ہے جو نجات کا کام کرتی ہے، اور یہ بات سمجھنے کی تمام مسیحی قوم کو ضرورت ہے، اور خاص طور پر شاگردوں کو۔ اور یسوع نے مرکز 13:10 میں کہا، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ گو یہ تمام چرچ کے لیے ضروری ہے، مگر ہم پر زیادہ لازم اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کے اختتامی حصے سے گزر رہے ہیں۔ یسوع مسیح فصل کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کے آنے سے پہلے آخری فصل کے اکٹھے ہونے کی امید کرتے ہیں۔ مکاشفہ 5:9 ہمیں بتاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ چرچ کے دور کا مقصد پورا ہوگا اور پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ 24 بزرگ جو کہ اٹھائے جانے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور نیا گیت گا رہے ہیں۔ یہ آیت اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ یسوع کی آمد ثانی سے پہلے تمام قوموں اور قبیلوں میں سے فصل جمع ہوگی، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے۔ بیج بونے والی اور بیجوں میں کڑوے دانوں کی تمثیل۔ اس برے دور میں یسوع نے چرچ کے دور کو بیج بونے اور فصل کی کٹائی سے کیا ہے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ فصل اس چرچ کے دور کا اختتام ہوگی جو کہ غور سے سنیں مصیبت کا دور ہوگا۔ سنیں، فصل کے وقت میں مصیبت کا دور بھی ہے، جس کے شروع غیر قوموں کا اٹھائے جانے میں اکٹھا ہونا ہے، اور اختتام پرانے عہد کے مقدسین اور مصیبتوں کے دور کے مقدسین دوسری آمد پر۔ وہ تمام مقدسین جو مصیبت کے دور سے بچیں گے مسیح کی بادشاہت میں داخل ہوں گے، اور مصیبتوں کے دور تمام کڑوے دانے زمین پر الگ کر لیے جائیں گے اور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہودیوں میں زرعی سال جو بیج کے بونے سے شروع ہوتا ہے وہ اکتوبر کا آخر ہے، جس میں پہلی اور پچھلی بارش ہوتی ہے جو کہ زمین کو زرخیز کرتی ہے تاکہ بیج کو لے سکے اور پھل پیدا کر سکے۔ یہ بیج کے اگنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح روح کی بارش بھی دلوں کی زمین کو نرماتی ہے تاکہ تمام مسیحی خدا کے کلام کو قبول کر سکیں۔ اس وقت سردیوں میں بھی بارش ہوتی ہے، اور پھر مارچ اور اپریل کے ماہ میں فصل پکنے کی آخری برسات ہوتی ہے۔ آخری بارش فصل کے مکمل تیار ہونے میں مدد دیتی ہے تاکہ کثرت سے فصل تیار ہو سکے۔ جیسا کہ قدرتی ہے ویسے ہی روحانی طور پر بھی ہے۔ پہلی بارش روح القدس کے نزول کو ظاہر کرتی ہے جو کہ چرچ کے دور کی ابتدا میں ہوئی تاکہ فصل کی اچھی تیاری ہو سکے۔ جیسا کہ چرچ کے دور کا خاتمہ قریب ہے جس میں فصل اٹھائے جانے میں اکٹھی ہوگی، ہم آخری بارش روح القدس کے بہاؤ کا ایمان رکھتے ہیں جو کہ آخری کثرت کی فصل لانے کے لیے ضروری ہے، جو کہ خدا چاہتا ہے۔ غور سے سنیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آخری بارش 1900 کے وقت میں ہوئی۔ میرے عزیزو، غور سے سنیں، جس کو کیرسمیٹک تحریک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آج تک کا کلیسیا کا تیزی سے بڑھنے والا حصہ ہے۔ اسی لیے جدید موجودہ پینتیکوسل دور بھی آخری دور کا حصہ ہے۔ اب جیسا کہ ہم دور کے اختتام میں رہ رہے ہیں، ہمیں اس آخری کی امید ہے اور زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند آئے۔ یہ قوموں میں فصل جمع کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بیج جو بویا جانا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کا یہ بیج دلوں میں بویا جانا نہایت ضروری ہے۔ بیج کو پھل لانے کے لیے بارش کی ضرورت ہے۔
جس کے برعکس یہ پھل آور نہیں ہوگا۔ دو چیزیں مکمل فصل کے لیے ضروری ہیں، پہلا بیج بویا جانا اور دوسرا اس کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے۔ بارش خدا کی برکت جانی جاتی ہے اور بیج کے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طرح ہمیں روح القدس کی بارش کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں پر برسے اور ان کے دلوں کو متحرک کرے۔ اس لیے یہ روح کلام کے ساتھ کام کر کے فصل پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم بشارت میں بیج بونے کا کام سر انجام دیتے ہیں تو ہمیں اسے دعا پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس روح میں تبدیلی آتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے پھلاور ہوتی ہے۔ یعقوب 5:7 اس بات کی تصدیق کرتا ہے، پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو۔ اس دور کا مقصد زمین کا قیمتی پھل روحوں کی نجات ہے۔ اسی لیے جب یہ قیمتی پھل پک کر تیار ہو جائے گا تو یسوع آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ یسوع آئے، اس پھل کا پہلی اور آخری بارش سے پک کر تیار ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کلام کے بیج کی روح کی بارش کے ساتھ تیار ہونا ضرور ہے تاکہ سنے زمین کا پھل آ سکے۔ جیسے ہم انجیل کی بشارت کا کام بوتے ہیں تو ضروری ہے کہ روح کا مسا ان کے دلوں کو نرمائے اور ان کو قوت بخشے۔ غور سے سنیں۔ کچھ بعد کی آیات میں یعقوب نے یہ بھی کہا، وہ ہمیں ایلیا کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں وہ بارش کے لیے دعا کی مثال دیتا ہے۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ہم روح کی قوت کو دعا کے وسیلہ سے پیدا کرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ اس کی ترتیب کو دیکھیے، پہلے دعا کی جو کہ بارش کو لائی تاکہ زمین سنیں اپنا پھل دے سکے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ یعقوب کہہ رہا ہے کہ ایلیا نے جو کیا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم یسوع مسیح میں راست باز ہیں جیسا کہ ایلیا تھا، اسی طرح ہم بھی زمین پر دعا کے وسیلہ روح القدس کی قدرت کا کام لا سکتے ہیں تاکہ خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں پھل لا سکے۔ در حقیقت روحوں کی نجات یعقوب کی اگلی آیت سے ظاہر ہوتی ہے جو کہ 19 آیت میں ہے۔ تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا۔ اسی لیے اب ہم پچھلی برسات کے دور میں ہیں، اسی لیے ہمارے لیے خدا کی فوقیت جیسے جیسے اٹھائے جانے کے قریب آ رہا ہے، انجیل کے وسیلہ سے دعا کے ساتھ ساتھ بیج کا بویا جانا ہے۔ زکریا 10:1 یہ بیان کرتا ہے، پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا۔ بارش کے آخری نتائج پر غور کریں، یہ فصلوں کی کٹائی ہے۔ آخری اسی طرح کی ایک کنجی جو کہ آسمان کو بارش کے لیے کھولے گی وہ دعا ہے۔ دوسری کنجی پرستش ہے جس کا ذکر زبور 67:5-7 میں ہے۔ یہاں بیج زمین کے اندر ہے مگر اسے خدا کی برکت یعنی بارش کی ضرورت ہے۔ خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ یہاں بیج زمین کے اندر ہے اور اسے خدا کی برکت کی ضرورت ہے یعنی بارش کی ضرورت ہے اور وہ پکنے کے بعد اچھا پھل لا سکے۔ وہ کنجی جو خدا کی برکت کو لاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے خدا کی ستائش ہے۔ اس بارش کا نتیجہ روحوں کی فصل ہے، کیونکہ جب بارش کی برکت جاری ہوگی تو تمام روئے زمین خدا کا خوف کرے گی اور یہ زمین غور کریں اپنا پھل دے گی۔ یہ ہمارے لیے ذاتی طور پر بھی ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کلام انسان کے دل میں بویا جاتا ہے لیکن پوشیدہ ہے اور پھل نہیں لاتا، لیکن جب ہم اس کی وفاداری کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے اور پورا کرنے کے لیے خدا کی روح کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم اس کی برکت کو جاری کرتے ہیں تاکہ کلام پھل لا سکے۔ میرا یقین ہے کہ چرچ کے آخری دور میں ہم روحوں کی بڑی فصل کو دیکھیں گے جو کہ روح کی آخری برسات یعنی بارش کے وسیلہ سے ہوگی۔ دوسرا، ہم بڑے چرچ کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ مصیبتوں کے دور سے پہلے وقوع پذیر ہوگا۔ بنی اسرائیل کا اپنے ملک میں اکٹھے ہونا اور پھر سے قوم کی مانند قائم ہونا، اور یہ سب مختلف قوموں میں پراگندہ ہونے کے بعد ہوا۔ یہ 1948 میں ہوا جو کہ بہت سے بڑے معجزات سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی بابل میں اسیری جو کہ بت پرستی کے باعث ہوئی، بائبل میں اس بات کی پیش گوئی یعنی بنی اسرائیل کی مختلف قوموں میں پراگندہ ہوئے۔ مثال کے طور پر استثنا 28:64 میں، اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا، اور یسوع نے اس کی تصدیق لوکا 21:24 میں کی ہے۔ اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور یہ 1870 میں پورا ہوا۔ پہلی دفعہ بنی اسرائیل بابل میں 70 سال کے لیے گئی، لیکن اس بار یہ تقریباً 1900 سال کے لیے مختلف قوموں میں پراگندہ ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ مسیح کا قومی طور پر رد کیا جانا ہے۔ استثنا 29 میں آخری انتباہ کے بعد
اگر انہوں نے گناہ کیا تو خدا ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ استثنا 30:3 میں اس بات کی پیش گوئی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ قوم کی طرح اکٹھے کیے جائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرا خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ غور سے سنے، خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کر لے آئے گا۔ اسی لیے مصیبتوں کی شروعات سے پہلے بنی اسرائیل کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مصیبتوں کے دور کے بارے میں پیشین گوئیاں ظاہر کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل اس جگہ پر ہیں۔ یہ یروشلم پر ان کا قبضہ ہے۔ آخری مرحلہ شروع ہونے سے پہلے سٹیج تیار ہونا ضروری ہے، جس کے لیے بنی اسرائیل کا قوم کے طور پر قائم ہونا مصیبتوں کے دور سے پہلے ضروری ہے۔ مختلف قوموں سے بنی اسرائیل کی واپسی اور قوم کے طور پر ان کا جنم نئے عہد کی تمام پیشین گوئیوں کا اہم موضوع ہے، جس کی وجہ سے 100 سال پہلے ایمانداروں نے اس بات کی پیشین گوئی کی جب یہ ناممکن تھا، اور یسوع نے لوکا 21:24 میں پیشین گوئی کی، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ جب تک یہاں پر مقررہ وقت کے لیے پراگندہ ہونے کے بارے میں ظاہر کرتا ہے، جب تک غیر قوموں کی مدت پوری نہ ہو جائے، جس کے بعد بنی اسرائیل وطن واپس آ جائے۔ میرے عزیزو، غور سے سنیں، اپنے وطن پر قابض ہوں گے۔ اس طرح غیر قوموں کا وقت اب پورا ہو چکا ہے، جس میں 7 سالہ مصیبتوں کا دور شامل ہے جو ابھی ہونا ہے۔ آپ کو میری کتاب غیر قوموں کے 7 بار اکٹھا ہونے کے بارے میں ہے، جس کو مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بنی اسرائیل کے دوبارہ جنم کو اس بات کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا، جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم مصیبتوں کے دور سے پہلے کی نسل ہیں، جو اس نے انجیر کے درخت کی تمثیل میں بتایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کا وجود 1948 بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پورے طور پر بنی اسرائیل کے دوبارہ اکٹھے ہونے کے تعلق سے پیشین گوئیاں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ نبی نے بین الاقوامی الہی طور پر منظم شدہ 2 بڑی آمد ثانیوں کا ذکر کیا۔ پہلی یا شروع کی مجمع سازی صرف آدھے پر مبنی ہے اور بے یقینی میں ہے، جو کہ مصیبتوں کے دور یا اذا رسانی کی تیاری میں ہے، جس کے آخر میں خدا بنی اسرائیل کو مسیحی ایمان میں لے آئے گا۔ یہ دوبارہ اکٹھے ہونا آخری صدی میں ہوا اور ابھی بھی وقوع ہو رہا ہے، جو کہ پیشین گوئی کی بڑی تکمیل ہے۔ یہ انجیر کا درخت ہے جس کے پتے نکل چکے ہیں پر ابھی تک پھل نہیں لگا، جیسا کہ یسوع نے پیشین گوئی کی۔ دوسری بار اکٹھا ہونا اس وقت ہوگا جب بنی اسرائیل توبہ کریں گے اور یسوع کو قبول کریں گے، اور یہ جمع ہونا آخری اور مکمل ہوگا جس میں بنی اسرائیل ایمان میں ہوں گے اور یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی پر خود کریں گے، اور یہ 1000 سالہ بادشاہت کی تیاری میں ہوگا، اور یہ انجیر کا درخت پھلدار ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی پہلے وطن واپسی ہے اور پھر خداوند کی طرف۔ اس پر یسوع آئے گا اور بنی اسرائیل کو مکمل طور پر بحال کرے گا۔ اس پہلے مجمع کے تعلق سے حزقیال اور صفنیہ نے پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل اپنے وطن میں بہت دکھ اٹھائیں گے اس سے پہلے کہ وہ یسوع کو مسیحا قبول کریں، اور دانیل 9:27 میں مصیبتوں کے شروع کے دور میں مخالف مسیح بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گا جس میں بنی اسرائیل بے یقینی میں اکٹھے ہوں گے، اور یہ مصیبت کے دور سے پہلے ہوگا۔ یسایہ نبی اسے موت کا معاہدہ کہتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل پر بڑی اذیت کا وقت ہوگا۔ زکریا 12 باب اور اس کی 14 آیت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے ملک میں آنے سے کچھ عرصہ قبل بہت بڑی مصیبتوں کے بعد، جس میں 2/3 یہودی ملائے جائیں گے، تب وہ جانیں گے کہ یسوع ہی بنی اسرائیل کا مسیحا ہے۔ اور یہ زکریا 12:10 میں ہے۔ غور کریں، اور باب 13 میں وہ اپنے گناہوں کے دھبے کو قبول کریں گے، پھر وہ ان کو ان کے دشمنوں سے بچانے کے لیے آئے گا، اور یہ باب 14 میں ہے۔ حزقیال 36 باب اس کی 22 سے 32 آیت میں بنی اسرائیل کی دھلائی اور بحالی کے بارے میں ہے، لیکن یہ بات واضح کر لی گئی ہے کہ یہ سب ہونے سے پہلے وہ ملک میں اکٹھا کر لے گا۔ مشہور پیشین گوئی جو کہ سوکھی ہڈیوں میں ہے اور حزقیال 3 باب میں ہے، بنی اسرائیل کی بحالی کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ 2 حصوں میں ہے۔ 11 آیت کہتی ہے یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ یہاں وہ اسرائیل کی بات کر رہا ہے۔ حزقیال نے دوبارہ یہ پیشین گوئی کی۔ پہلی بار وہ کہتا ہے کہ خدا نے بکھری ہڈیوں کو بلایا اور اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور ان کے اوپر گوشت تھا لیکن ان میں کوئی روح نہ تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی بے یقینی میں اکٹھ تھا۔ حزقیال 37:8 میں ذکر ہے، اور یہ ظاہری طور پر خدا کا کام ہے۔ دوسری مرتبہ حزقیال نے 37:14 میں خدا سے کلام کیا۔ خدا کا روح ان میں داخل ہوا اور وہ زندہ ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کی روحانی پیدائش ہے۔ 14 آیت میں ہے، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کا پہلا اکٹھ اس کے قدرتی روحانی بحالی کی تیاری ہے۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر اپنے ملک میں اکٹھے ہوں گے اور قائم کیے جائیں گے۔ یہ 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا جو کہ مستقل طور پر قائم رہے گا۔
यसु ने हतमी इकट्ठ जो कि अपनी दूसरी आमद ثانی کے موقع پر جس کا ذکر متی 24:31 میں ہے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اس وقت تمام اسرائیل بچ جائے گا۔ اس طرح پہلا اکٹھ مصیبتوں کے دور کی تیاری ہے، جبکہ دوسرا 1000 سالہ بادشاہت کی برکات کے لیے تیاری ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی موجودہ حالات پیشین گوئیوں کے عین مطابق تعلق رکھتی ہیں، اور دوسرا خدا بڑی اور معجزانہ قدرت سے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں وہ اپنے نام کی خاطر یہ کرے گا۔ یہ پیشین گوئی بھی کہ یہ نئی پیدائش والی اسرائیلی قوم اور یروشلم غیر قوموں کے لیے اختلاف کا باعث ہے، اور یہ بھی آخری ایام کی نشانی ہے۔ جب وہ اسرائیل کو بحال کرے گا، اسرائیل ایسا مسئلہ ہوگا جو قوموں کو تقسیم کرے گا، جو کہ روح کے بغیر اور روح میں ہے، یا اب ان آخری ایام میں خدا کے لیے یا اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے اسرائیل کے ساتھ رویے سے ظاہر ہوگا۔ شیطان جو کہ خدا کے خلاف ہے بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح کرنے سے وہ خدا کے کلام اور مقصد کو پورا ہونے سے روکے گا۔ یہ مخالفت کی روحانی وجہ ہے اور یہودیوں کے لیے غیر حقیقی نفرت ہے، اور یہودیوں کو ختم کرنے کی تاریخی کوشش ہے۔ اور شیطان جو اس دنیا کو کنٹرول کرنے کی روح رکھتا ہے، وہ اس دنیا کو تباہ کرے گا اور خدا کے لوگوں کو ان کے مقصد سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ مخالفت کی روحانی وجہ ہے اور یہودیوں کے لیے غیر حقیقی نفرت ہے اور یہودیوں کو ختم کرنے کی تاریخی کوشش ہے۔ تاریخ میں یہ سب ملتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں۔ اور دنیا بنی اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہوگی اور انتہائی طور پر اسرائیل کے خلاف ہوگی، پر سچے لوگ بنی اسرائیل کو برکت دینے کے وسیلے ظاہر ہو جائیں گے۔ متی 25 باب میں بھیڑ بکریوں کی عدالت سے ظاہر ہوتا ہے۔ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرنے والا یہ وہ رویہ ہے جن کو یسوع نے میرا بھائی کہا، جو کہ یہودیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف آپ کا رویہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ برکت یا لعنت کے نیچے ہیں، کیونکہ پیدائش 12:3 اس بات کو بیان کرتا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو لعنت کرے میں ان پر لعنت کروں گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ مخالف یہود کی روح پورے چرچ کے اندر گردش کر رہی ہے، جس نے تھیولوجی کی جگہ لے کر کام کیا ہے، جو کہ کہتی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے چناؤ کو رد کر دیا ہے، چرچ کو منتقل کر دیا ہے۔ یہ ان کی بنیاد فراہم کرتی ہے جو کہ بنی اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، کہ اگر خدا نے بنی اسرائیل کو رد کیا ہے تو وہ بھی اسرائیل کو رد کر سکتے ہیں۔ لیکن رومیو 11 واضح طور پر بتاتا ہے کہ بے شک بنی اسرائیل نے یقین نہیں کیا، پھر بھی وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا غیر قوموں کی عدالت کرے گا جو اس کے خلاف گھمنڈ کرتی ہیں، اور موجودہ بنی اسرائیل کوئی حادثہ نہیں بلکہ پیشین گوئیوں کی معجزانہ تکمیل ہے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ قادر مطلق خدا آج بھی بنی اسرائیل کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، بلکہ سب متفق ہیں بنی اسرائیل کا بکھر جانا خدا کی عدالت کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ بھی خدا برکات اور لعنتوں کے لیے کرتا ہے انسان اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کا نیا جنم صرف خدا ہی کا کام ہے۔ اسی لیے ہمیں خدا کے بنی اسرائیل کے لیے منصوبوں کے ساتھ مطابقت رکھنی ہے۔ غور کریں، خدا کے ساتھ مطابقت کرنی ہے، نہ کہ خدا کے ساتھ مخالفت کرنی ہے۔ ہمیں بنی اسرائیل کو بھی برکت دینی ہے کیونکہ ہماری ان کی طرف بڑی شکر گزاری بنتی ہے۔ یسوع نے یوحنا 4:22 میں کہا کہ کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ انہوں نے ہمیں بائبل اور نجات دہندہ کے بارے میں بتایا۔ غور سے سنیں، کلیسیائی دور کی عزا رسانی اس کا راضی نامہ ہے۔ ہمیں اسے برکت دینی چاہیے۔ پہلے، بشارت کے وسیلہ سے اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا، روحانی طور پر دعا کے وسیلے، پرستش اور بولنے کے ذریعے۔ یرمیہ 31:7 میں خدا کے اس حکم کا مؤثر زبردست خلاصہ ہے جو خدا چاہتا ہے ہم کریں۔ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کے سرتاج کے لیے للکارو۔ اسی لیے پہلے تو ہمیں خدا میں خوش ہونے اور پرستش کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے پورے کرتے دیکھتے ہیں، غور کیجئے جب بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے پورے کیے جائیں گے۔ دوسرا، ہمیں اسرائیل کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائیں اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ تیسرا، ان تمام مخالف مسیح کی آوازوں کی وجہ سے ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، کیونکہ عزیزو ہم اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد میں ہیں۔ ہمیں اسرائیل کے لیے دعا کرنی ہے اور خدا کے کلام کو ان کے لیے بولنا ہے۔ ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ یہ آیت 10 میں ہے۔ اے قوموں، خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلے کی۔ میں یہ بولتا ہوں کہ جس نے تمہیں پراگندہ کیا وہ تمہیں اکٹھا کر رہا ہے اور وہی تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اگلا بڑا واقعہ کی پیشین گوئی مصیبتوں کے دور سے پہلے ہوگا۔ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ وہ یروشلم کا بنی اسرائیل کے کنٹرول میں دوبارہ آنا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، کیونکہ پیشین گوئیاں یہودیوں کے یروشلم کے تعلق سے ہیں۔
یہ 1967 میں پورا ہوا۔ یروشلم کا یہودیوں کے قبضے میں آنا مصیبتوں کے دور کے نزدیک ہونے کی نشاندہی ہے۔ یروشلم پر قبضہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ بڑے بادشاہ کا شہر ہے۔ یسوع نے یہ متی 5:35 میں کہا، یہ خدا کے زمین پر سلطنت کی جگہ بھی ہے۔ یسوع یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہی روحانی جنگ کی جگہ ہے اور قوموں کے باعث اختلاف ہے۔ زکریا 12:2-3 آیات میں لکھا ہے، یہ اختلاف ہر مجدون تک محیط ہے، اسی لیے یسوع یروشلم میں آئے گا، اور یہ آپ زکریا 14 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یروشلم پر یہودیوں کی حکومت کی بحالی لوکا 21:24 میں پیشین گوئی کی جا چکی ہے۔ یسوع نے کہا، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یروشلم کا 1967 میں دوبارہ قبضہ ہونا قانونی طور پر غیر قوموں کا یروشلم پر حکومت کا خاتمہ ہے، کیونکہ یروشلم خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کی حکومت اور اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ غیر قوموں کا وقت نبوکت نظر سے شروع ہوتا ہے جو کہ 600 سال پہلے ہوئے اور 2500 سے زائد رہے۔ اس وقت میں خدا نے بنی اسرائیل کو غیر قوموں کے کنٹرول میں لا کر منظم کیا، لیکن اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب غیر قومیں بنی اسرائیل پر اپنی حکومت نہیں جتا سکتی۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی کوشش کرے گا تو خدا ان کی عدالت کرے گا۔ دوسری چیز جو مصیبتوں کے دور سے پہلے وقوع ہوں گی وہ یروشلم کی دوبارہ تعمیر کی تیاری ہوگی جو کہ مصیبتوں کے دور سے پہلے ہوگی۔ 4 حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر مصیبتوں کے دور میں ہوگی۔ پہلا دانیل 9:27 میں ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبح اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والی پر واقع ہوگی۔ عزیزو، اس پر غور کریں اور میری بات کو سنیں۔ یہ دانیل کے 70 ہفتے ظاہر کرتا ہے۔ مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرے گا جو کہ 7 سال کے شروع میں ہوگا، جس سے بنی اسرائیل اپنی ہیکل کے اندر عبادت کر سکیں گے، لیکن معاہدہ درمیان میں سے توڑ دیں گے، ہیکل پر قبضہ کر لیں گے اور یہودیوں کی عبادت کو روک دیں گے اور ہیکل میں بت رکھ دیں گے اور اپنے آپ کو ان بتوں کے لیے مخصوص کر دیں گے۔ غور کریں، خود کو مخصوص کر دیں گے۔ دوسرا حوالہ متی 24:15 جو کہ آخری وقت کی ہیکل کے تعلق سے بتاتا ہے۔ یسوع نے کہا، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو جو یہودیوں میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے۔ یسوع دانیل 9:27 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس کا مستقبل میں پورا ہونا ہے، اور یہ مکروہ چیز مصیبتوں کے دور کا حصہ ہے اور دوسری آمد ثانی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور تیسرا حوالہ دوسرا تھسلنیکیوں 2:4 میں جو کہ مصیبتوں کے دور سے متعلق ہے۔ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے حوالہ جات کی مانند مخالف مسیح ہیکل پر قبضہ کرے گا جو کہ مصیبتوں کے درمیان میں ہوگا۔ کچھ لوگ اسے مصیبتوں کے دور کی ہیکل کی طرح دیکھتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی ہیں، لیکن یہ خدا کی ہیکل کہلائیں گی۔ چوتھا حوالہ مکاشفہ کے 11 باب اس کی 1 سے 2 آیات میں ہے۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کے دور میں یہودیوں کی ہیکل ہے۔ ہیکل کا پہاڑ غیر قوموں کے ساتھ شامل کیا جائے گا کیونکہ یہ اسرائیل کے مخالف مسیح کے ساتھ عہد میں شامل تھا۔ یہ 2 گواہوں کے لیے بنیاد ہے جو کہ اسرائیل کو مصیبتوں کے دور میں مسیح کی بشارت دیں گے۔ اس پر غور کرتے ہیں۔ ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں جاری ہیں اور ہیکل کا ادارہ تمام ضروری چیزیں بنا رہا ہے۔ غور کریں، اور لاوی کے کاہن کی بھی تیاری ہے تاکہ وہ ہیکل کی خدمت کا کام کرے۔ یہ تیسری ہیکل کی تعمیر انتہائی ضروری ہے، بے شک یہ نیچے ہے کیونکہ یہ مقدس ترین بلکہ پاک ترین چٹان ہے۔ یہ تکونی شکل میں ہے جو کہ عہد کے صندوق کے لیے بہترین سائز ہے۔ اس کو مصیبتوں کے درمیانی دور سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چٹان پر لکھا ہے جو کہ عربی میں ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں جو کہ مکروہ ہے۔
کچھ ڈرامائی واقعہ ہوا، ایک بڑا زلزلہ نے اس کو تباہ کر دیا تاکہ ہیکل دوبارہ تعمیر کی جا سکے۔ شاید یہ زلزلہ مصیبت کے دور سے پہلے ذکر آ چکا ہے جس میں شمال سے اسرائیل پر قبضہ ہے۔ اس طرح بڑا واقعہ جو مصیبتوں کے دور سے پہلے ہوگا وہ بنی اسرائیل پر قبضہ ہوگا، جو کہ شمال سے روم، عراق اور بہت سے دوسرے غیر ممالک سے ہوگا۔ اس قبضہ میں بہت سے ممالک شامل ہیں اور وہ اس پر حکومت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کا ذکر ہمیں حزقیل 38 باب میں ملتا ہے، 16 سے 38 تک یہ آیات ہیں۔ میری کتاب بنی اسرائیل کا عنقریب قبضہ اس واقعے پر ہے، اور یہ اسرائیل کی تیاری ہے جو آخری دنوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اپنی آخری تبدیلی سے پہلے۔ اب لگتا ہے کہ بنی اسرائیل اس تمام حملے سے گھبرا گئے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ تم میرے لوگوں اور میرے وطن کے خلاف کھڑے ہوئے ہو۔ وہ اب بھی خدا کے ساتھ عہد میں ہیں، اسی لیے خدا اپنے قہر میں اسی مقابلہ کرنے والی فوج کو تباہ کر دے گا، اور عدالت کے ساتھ بڑا زلزلہ آئے گا، اور یہ سب بڑی خدا کی مداخلت ہوگی۔ خدا اپنا جلال اور اپنی قدرت بڑی قوموں پر ظاہر کرے گا، اور وہ جانیں گے کہ بنی اسرائیل کا خدا اور مقدس ترین خدا ہے۔ غور سے سنیں، وہ پاک اور مقدس ترین خدا ہے۔ پھر وہ حزقیل 38 23 اور 39 7 میں فرماتا ہے، اور اسرائیل جانے گا کہ خدا میں ہی ہوں، اور دنیا کے رہنے تک میں ہی رہوں گا۔ اور یہ سب سے بڑی خدا کی مداخلت ہوگی، یہ پوری دنیا میں انقلاب کو جنم دے گا، اور یہ خاص بائبل کی تمام پیشین گوئیوں کی تکمیل ہوگی جو کہ ڈرامائی انداز میں ہوگا، اور یہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اس کے کلام کی منادی پوری دنیا میں کر سکیں، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے کیونکہ پیشین گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور سیاسی تیاری اس وقت کو ظاہر کر رہی ہے جو آج کے موجودہ دور میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حزقیل 39 9 میں، تب اسرائیل کے شہروں کے بسنے والے نکلیں گے اور آگ لگا کر ہتھیاروں کو جلائیں گے، اور وہ 7 سال تک اس کو آگ لگاتے رہیں گے۔ یہ مصیبتوں کے دور کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ جلد ہوگا۔ اس پر غور کریں۔ شاید اسرائیل ایران کے نیوکلیئر وسائل پر حملہ کرے، جس سے روس کو اس اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہونے کی وجہ مل جائے، اور فلسطینیوں کو آزاد کرانے کے لیے بولا جائے گا۔ لیکن پیشین گوئیاں معاشی اور سیاسی محرکات کو بیان کرتی ہیں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.